اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت و احسان۔ صحابت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے ہوش نودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا صحابت کہلاتا ہے۔ انسان اگر اپنی ضروریات اور حاجات کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین صحابت ہے، اسی کو احسان بھی کہا جاتا ہے۔ صحابت کے مختلف طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے مختلف امور انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگر خود انہیں شدید حاجت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح اللہ کے قریب ہے، صحیح اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ صحابت اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، صحت، وقت اور دوسری نعمتوں میں بھی انسان صحابت کر سکتا ہے۔ علم کے بعد اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی صحابت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کے وقت دے دینا جس سے اس کا دل بہل جائے، یہ بھی صحابت ہے۔ صحت مند آدمی کا کس بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کی مدد کرنا بھی صحابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مانگا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بڑھ دیتی، اور اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کے انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ اس کے اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو بلا کر سلا دو، اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا، اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا یہ علم تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی نہ ہوتا تو کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مندی کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی شخص چیز کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز مانگی کہی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل میں نہ صرف صحابت کا خود ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام کو صحابت و احسان کی تلقین بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر فرما دیتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال و اسباب آپ کی بارگاہ میں
نچھاور کر دیا، حضرت عمر فاروق نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور اشرفیاں برگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ اہل بیت اطہار صحابت و انصار قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ کریم روزے سے تھے کہ افطاری کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی صحابت و انصار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ صحابت و انصار سے جہاں افراد معاشرت کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ صحابت انسانی دل سے مال و دولت کے لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ صحابت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ حضرین کرام، امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا اسکرپٹ پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم صلح رحمی کے موقع پر صلح رحمی کے اسکرپٹ صلح رحمی پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔